الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے اگر ان میں کوئی خیر ہوتی یا بھلائی ہوتی تو ہمارے سے آگے کیوں نہیں چلے جاتے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ اور اگر یہ ان کو یہ ہدایت مل جاتی تو یہ نہیں کہتے بس یہی بولتے ہیں یہ دیکھ کر قرآن کو دیکھ کر کہ یہ تو پرانی کہانیاں پرانی باتیں ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً اور اس کتاب سے پہلے موسیٰ پر جو نازل ہوئی وہ کتاب رائے ہدایت تھی اور رحمت والی تھی وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے عربی میں ہے تو پہلی کتاب کو تصدیق کرتی ہے اس کو حق مانتی ہے اور یہ کتاب عربی میں ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے جو ظلم کرتے ہیں وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اور یہ کتاب بشارت دیتی ہے ان لوگوں کو جو نیکوکار ہیں إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانے اور اس پر استقامت سے رہے قائم رہے ان کے لیے نہ خوف ہے نہ وہ غم میں رہیں گے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ ان کی اعمال کی جزا ہے جو دنیا میں وہ کرتے تھے ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت کافروں کے ایک نئے الزام کو بتا رہا ہے کہ کافر سمجھتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہو گئے ہیں وہ کیوں غریب ہیں وہ کیوں ابھی ڈاؤن ٹراڈن ہیں یا ان سے نیچے ہیں ان کے سوشل سٹیٹس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن سچی ہدایت والا ہوتا اور یہ واقعی حق کتاب ہوتی تو جو اس کے ماننے والے ایمان لانے والے کیوں نہیں ہم سے آگے بڑھ جاتے سوشل سٹیٹس میں بھی اور مال میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ہدایت تو ان لوگوں کو دیتی ہے جو لوگ کمزور ہیں غریب ہیں اور وہ ہمارے اسٹیٹس سے بھی کم ہیں یہ کیا ہے کتاب پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اب یہاں یہ غور کرنا ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ ایمان والے کافروں کا جو خیال تھا کہ ایمان لانے پر وہ مالدار ہو جانا چاہیے تھا ہمارے سے زیادہ سٹیٹس والے بن جانا تھا تو کتنا برا خیال اور کتنا غلط خیال ہے کہ ایمان نہ مال پر ڈیپینڈ ہوتا ہے نہ تمہارے سوشل سٹیٹس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے ایمان کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور قیامت کا اور کتابوں پر ایمان لانا دل سے بات ہے تحقیق کرنا ہے دل سے تمہارے ظاہری سٹیٹس سے تمہاری ظاہری صورت سے نہیں ہے
تو کافروں کا یہ خیال باطل تھا، اور آج بھی یہی خیال ہے۔ دیکھو کہ لوگوں میں یہی چرچا ہوتی ہے کہ مسلمان تو کمزور ہے، کافر بڑے مالدار وغیرہ ہیں۔ تو اس واسطے ہمیں جاننا چاہیے کہ ظاہری مال اور اسباب یہ گارنٹی نہیں دیتے تمہاری ایمان کی، نہیں۔ اللہ کے پاس ایمان کا جو تعلق ہے وہ تمہارے اخلاق ہے، تمہارے اعمال ہے، تمہارے دل کی جو کیفیت ہے اللہ پر، اللہ کے رسول اور کتابوں پر ایمان کی جو کیفیت ہے وہی اللہ کے پاس ویلیوڈ ہے۔ اور نہ تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری پڑھائی، تمہارا سوشل سٹیٹس میں کیا بھی ہو، تم کچھ بھی ہو، اس کا کوئی اللہ کے پاس سروکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمام دنیا عالم کا تمام جو کچھ بھی ہے، اس کی دولت ہو، اس کی ثروت ہو، سب کچھ ہو، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی اتنی قدر اللہ کے پاس ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کا مال اور ہماری جو سٹیٹس وغیرہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس عزت والے، اکرام والے کون ہوں گے؟ جو زیادہ تقوی والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، اور اللہ پر ایمان لا کر زندگی اسلام اور دین حق پر چلنے والے ہوں گے۔ نہ مال کا ذکر ہے، نہ دولت کا ذکر ہے، نہ سٹیٹس کا ذکر ہے۔ اس واسطے حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد جنتیوں کی کمزور لوگ ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، کیونکہ مالداروں کے لیے بڑی آفت اس بات پر ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا، کہاں کمایا، کہاں خرچہ کیا۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو واقعی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن غریبوں کے پاس تو ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ صاف ان کے پاس بول دے کہ اللہ تو جو بھی دیا ہم کھائے پیے بس تیری عبادت میں گزارے، تو ان کے لیے حساب و کتاب کچھ نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے فرمایا گیا کہ جنتیوں کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ کمزور اور تمام غریب لوگوں کی زیادہ تعداد ہوگی، میکسیمم پیپل۔ تو اس واسطے جو کافروں کا جو خیال تھا یہ باطل اور بالکل بیجا خیال تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، چند دنوں کے بعد کایا الٹ ہو گئی، کایا الٹ گئی، تو یہی کافر لوگ مسلمانوں کے سرنڈر ہو گئے، غریب ہو گئے، اور مسلمان اقتدار پر آ گئے۔ آگے چل کر اسلام ترقی کرتا گیا، اور آج دیکھو سارے دنیا میں عرب ورلڈ کتنا نامور ہے اور کتنا مالدار ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ شروع میں مسلمان غریب تھے، لیکن جیسے جیسے ایمان لائے تو اللہ نے ان کو دنیا بھی دیا، دین بھی دیا، اور وہ دنیا کی ترقی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کا نام بڑا بلند ہے، مال میں بھی، دولت میں بھی، ثروت میں بھی، اور اسٹیٹس میں بھی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ جو کافر جو کہتے تھے پہلے، کتنا باطل اور کتنا غلط خیال تھا۔ تو آگے انہوں نے فرمایا کہ بعد کی آیتوں میں کافروں کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ یہ پرانی باتوں کو بتا رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا دیکھو یہ کتاب نئی کوئی بات نہیں بتا رہا ہے یا پرانی بات نہیں بتا رہا ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے جو کتاب آئی موسیٰ علیہ السلام پر، توریت جو نازل ہوئی، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کو حق جانتی ہے اور اس کی باتوں کو بھی مانتی ہے۔ کیونکہ قرآن کیسا ہے؟ تمام کتابوں، جتنے بھی آسمانی کتابیں آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان سب کی تحقیق کرتی ہے، پروو کرتی ہے کہ واقعی اللہ نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں اللہ کے احکام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا اصلی یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب، کتابوں کی ماں، کتابوں کا پورا اخذ۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں آئے اور جتنے بھی انبیاء کرام پیغام لائے، احکام لائے، ان سب کا پورا مجمع قرآن میں اللہ نے جمع کر دیا۔ کیونکہ اللہ نے کہا یہ قرآن کیا ہے؟ تمام کتابوں کی جامع الکلم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے
دنیا اور آخرت کی وہ تمام باتیں بتا دی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں پہلے بھی تھی۔ اس واسطے فرمایا گیا یہ کتاب پرانی باتوں کی بات نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام پرانی کتابوں کی تصدیق پروف کر کے اس کو بھی یہ حق جانتی ہے، مانتی ہے، اور اس کی باتوں کو بھی یہاں تمام کو بتایا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے، حضور پر اور اللہ پر ایمان لا کر اس کتاب کے فالو کرنے والے بن گئے، وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے پیارے بندے بن گئے، ایمان والے بن گئے، اور وہ اگر اسی پر قائم رہے تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو پسند فرمایا اور ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ جب قیامت میں سارے لوگ جمع کیے جائیں گے تو لوگ ڈریں گے کہ اللہ ہمیں پرانے گناہ جو کرے ہمیں دنیا میں کریں، اللہ ہم نہ پوچھیں گا کیا؟ ہمارے جو کوتاہیاں ہوئی، ہمیں نماز پڑھ نہیں پڑے، کتنے کی چھوڑا لے، کتنے کی اعمال نہیں کرے، اور جو کچھ بھی ہم نے غلطیاں کی، گناہ کیے، اللہ پوچھے گا، وہ ڈر رہے گا، ان کو وہ خوف رہے گا، کیونکہ پرانا جو کام کرے اس کے بارے میں جو سوچتے ہیں اس کو کہتے ہیں غم، جو گزر گئی چیز کی بات جو سوچتے ہیں ہم اسے بولتے ہیں غم، اور آگے ان کو کیا ڈر رہے گا کہ شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو دوزخ میں ڈال دے گا، جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو لوگ ڈریں گے کہ شاید ہمارا ٹھکانہ دوزخ کا ہو جائے گا، جلنا پڑے گا، وہ خوف رہے گا، ان کو ڈر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے بندو، تم نے ایمان لایا میرے نبی پر، میرے قرآن پر، اور میرے تمام کتابوں پر، تمہارے نبیوں پر، اور مجھ پر ایمان لایا تو تمہارے لیے کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے لیے نہ کوئی غم ہوگا پرانے گناہوں کا، کیونکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو غفور رحیم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، نبیوں کے ذریعے تم کو وعدہ کیا کہ تم کو جنت میں داخل کرے گا، یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مزے کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، تمہارے لیے کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، خوشیاں ہوں گی، ہر چیز کو دیا جائے گا۔ تو ایسی جگہ ہے جس کو تم زیادہ خوبصورت پاؤ گے اور مزے کرو گے، کیونکہ یہ تمہارے دنیا میں تکلیف اٹھانے، غربت میں زندگی گزار کر تکلیف اٹھا کر تم نے ایمان کی خاطر تم نے اپنی جانیں بھی دی اور اپنے جانوں پر نقصان بھی اٹھایا، اور تکلیف اٹھا کر تم نے جو میری عبادت کی اس کی جزا کا اعمال، ان اعمال کی جزا اللہ تم کو جنت میں داخل کر کے تم کو خوش کر دے گا، آرام سے رہیں گے۔ تو اللہ یہ گارنٹی دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ تمہارے لیے وعدہ ہے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں تمام نبیاں بھی تمہارے کو وعدہ کیے ہیں اور تم جنت میں داخل کیے جاؤ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، کیونکہ ان کے ماں نے ان کو پیٹ میں رکھا، تکلیف سے رکھا اور تکلیف سے اس کو جنا۔ وحمله وفصاله 30 شهرا، اور وہ حمل کی تعداد اور دودھ پلانے کی تعداد پوری 30 مہینے کو ہم نے مقرر کر دی۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه۔ اور جب وہ بچہ، وہ انسان جب بلاغت کو پہنچا اور 40 سال ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں وہ نعمت سے جو تو نے مجھے عطا کی، اور وہ نعمت کو جو میرے والدین کے ساتھ کی، اور میں تجھ سے نیک اعمال کرنے کی
میں گزارش کرتا ہوں اور اعمال کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور وہ اعمال کروں جو تجھ کو راضی کر دے، اور یا اللہ میرے آنے والی اولاد کو بھی نیک کام اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ان کو بھی میری طرح نیک بنا۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں، میں تیرے تجھ پر ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کیا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہی جنت میں داخل کرنے والوں میں ہیں۔ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور ان سے یہ وعدہ سچا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ان کے نبیوں نے بھی کیا، اور یہ وعدہ وہ سچ پائیں گے جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالی والدین کی احسان کا ذکر کرتے ہوئے والدین کے بارے میں بندوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ والدین کا بہت بڑا احسان بندوں پر ہے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کو اپنے پیٹ میں 10 مہینے جب رکھا تو کافی تکلیفیں اٹھا کر رکھا۔ تو ماں کی جو تکلیف ہر وقت ہر آن جب بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو ماں کی ہر آہٹ اور ہر اس کی آہ پر اللہ کے پاس نیکی لکھی جاتی تھی۔ تو بچوں، تو بندو، تو دیکھو تمہاری ماں نے کیسی تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھ کر تم کو 10 مہینے تک کتنی تکلیف سے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب زچگی کا وقت آیا تو اس کی کیفیت کیسی ہوئی؟ موت اور زندگی کے درمیان میں اس کی کیفیت ہو کر اس نے اتنی تکلیف کے ساتھ تم کو باہر زندگی نوازا، اور تم کو جب جنا تو اس کو دیکھو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ بندو تمہارے ماں باپ کا احسان تم پر کتنا بڑا ہے، اس کا احساس دلاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تمہارے کو میں حکم دیتا ہوں، تم کو وصیت کرتا ہوں، تم سے وعدہ لیا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی اولاد اگر ماں باپ کا احسان یا ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کو ناراض کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ یاد رکھو، جو بندے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کو راضی نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے، ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ جو بندہ ماں باپ کو خوش کرے گا اللہ اسے خوش ہو کر نواز دے گا۔ جو بندے ماں باپ کو ناراض کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، اللہ ان بندوں کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، ہر جگہ ان کا نام بدنام کر کے ان کو رسوائی میں لگا دیتا ہے، اور آخرت میں تو جہنم کے بہت بڑے عذاب میں مار دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سوچو کہ تمہاری ماں نے تم کو پیٹ میں 10 مہینے رکھا، پھر اس کے بعد دودھ بھی پلایا تمہارے کو، تو ٹوٹل پیریڈ جو ماں کے پیٹ سے اور باہر دودھ پلانے کی ہے وہ کتنی ہے؟ 30 مہینوں کی ہے۔ اس میں جو بتایا گیا 30 مہینوں کا، اس میں 2 قول ہے۔ یہ قول کیا ہے کہ 10 مہینے جو ہم نارملی بولتے ہیں کہ 10 مہینے ایک نارمل زچگی ہے، ورنہ تمہیں دیکھے رہیں گے کہ جلدی زچگی اگر بچہ جلدی ڈیلیور کرتے ہیں تو 6 months کا 7 months میں بھی they used to remove the child, depends upon the problem۔ جب پریگنینسی میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ڈیلیوری جلدی کر لیتے ہیں ڈاکٹرز، تو 6 months کے بعد بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیلیور کرنے کا چانسز آر دیر، اور اس واسطے 6 مہینے لیا گیا، اور بچت کے جو 6 + 24 months 2 سال بچہ جب پیدا 22 years تک ماں کو دودھ پلانے کا حکم ہے۔ تو یہاں سے ہم کو جواز ملتا ہے کہ بچوں منیمم 2 سال تک دودھ پلانا ماں پر فرض، آئین فرض، ماں کو
2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को मजबूरी है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, या उनको दूध आने का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए छूट है, बाहर का भी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे माँ के दूध से सैराब होते हैं, जो माँ के दूध से वो पलते हैं, वाकई वो बच्चे हेल्थी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और आगे चलकर वो बड़े कामयाब भी होते हैं, ये देखने में आया है। और वही बच्चे माँ बाप के लिए भी फरमाबरदार होते हैं। ये और बात है, आगे चलकर कुछ होता है तो दुनिया के रसूख से बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन जनरली देखा गया कि माँ के दूध में जो पले बच्चे हैं उनके लिए अल्लाह सेहत देता है, और उनकी अक्ल और उनके तमाम अखलाक भी अच्छे करता है। तो इस वास्ते फरमाया गया कि माँ जब बच्चे को पेट में रखती है तो ज्यादा से ज्यादा इबादत में रहे, ज्यादा से ज्यादा जिक्र में रहे, कुरान पढ़े, और अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा अपनी औकात गुजारे। तो हम समझे नहीं? तो उसके वास्ते मेरी गुजारिश है, आप में जो बड़े हैं, अपने बच्चे जो जब हमल से होते हैं उनको हिदायत करो तो ज्यादा से ज्यादा वो कुरान पढ़ते रहें और जिक्र करते रहें, क्योंकि जो जिक्र और कुरान पढ़ेंगे माँ तो उसका असर उसके बच्चे पर होता है, और उसके दिल पर और उसके दिमाग पर और उसकी रूह पर उसका असर होता है। वो बच्चा जब बाहर आएगा तो वाकई वो नेक होगा। और इसके एग्जाम्पल तो आप जानते होंगे, हजरत पिरान पीर का वाक़या होगा, और बहुत सारे लोगों का, औलिया किराम का वाक़या है कि वो अपने माँ के पेट से ही वली बन गए। क्यों? माँ नेक थी, माँ कुरान पढ़ने वाली थी, माँ परहेजगार थी, तो इस वास्ते बच्चे भी नेक होते। समझे नहीं? अच्छा, आगे इरशाद क्या हुआ कि जब बच्चा आगे बढ़ता है, जब बलोग को पहुंचता है, या बलागत की उम्र जो 40 साल बताई गई, वो ये है कि जब इंसान जब उम्र पाता है 40 साल में तो उसकी अक्ल कंप्लीट होती है, मेच्योर्ड होती है। बच्चा, लड़कपन, जवानी, जवानी से 40 साल, ये दो जो जो स्टेजेस है, लड़कपन और जवानी, इसमें बंदा क्या होता है, इधर उधर भटकता है। लेकिन जब 40 साल तक पहुंचता है तो उसकी अकल क्या होती है, मेच्योर होती है, और उसको तब तमीज आ जाती है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और क्या करना अच्छा है क्या करना अच्छा है। उसके एक दिमाग में एक मेच्योरिटी आती है और वो साफ डिसीजन लेते हैं। इस वास्ते देखा गया कि 40 साल में बंदे दे टॉक सेंसिबल, वो लोग सेंस बात करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि 40 साल का जब बंदा बड़ा हुआ तो वो दुआ करता है, क्या करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ पर एहसान किया और मुझे बलूग तक पहुंचाकर मुझे अकल ठिकाने किया, और तूने मुझ पर नेमत दी इस्लाम की, दीन की, क्योंकि मैं मुसलमान हुआ। क्यों? ये तेरी नेमत है, मेरा इसमें कोई दखल नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता है बंदा, और वो कहता है कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे माँ बाप जैसी नेमत मुझे दी। कैसे कैसे बंदे हैं जिनको माँ मर जाती बचपन में और बच्चे यतीम हो जाते, बाप मर जाता, तो उनकी हालत कैसी होती? नहीं ना। तो अल्लाह ने मुझे माँ बाप को जिंदा रखा, माँ बाप से मुझे पाला पोसा, और माँ बाप की मोहब्बत अता फरमाई, उनके गोद में मुझे परवरिश अता फरमाई। बंदा 40 साल में रियलाइज करता है और दुआ करता है माँ बाप के लिए। समझे नहीं? तो उसके आगे क्या फरमाया कि या अल्लाह, मुझे तो तू रहमत से नवाजा है, इसी तरह मेरी औलाद। बाप क्या करता है, बाप के लिए दुआ, बच्चों के लिए दुआ करता है कि अल्लाह मेरे बच्चों को भी, मेरे आने वाली औलाद को भी तू नेक बना, सालेह बना, और उनको भी तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा कर, जिस तरह तूने मुझे नेकी करने का हुक्म दिया और तौफीक हिदायत दी, मेरे आने वाली औलाद को भी नेक बना। तो यहाँ से दो चीजों का पता चलता है कि माँ बाप अगर नेक होंगे तो बच्चे भी नेक होंगे, और बच्चा जब नेक होगा तो वो माँ बाप के लिए दुआ करता है। तो सारा चीज डिपेंड होता है माँ बाप के तरबियत पर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि माँ और बाप का रोल बहुत बड़ा है। समझे नहीं? तो माँ बाप दुनिया में बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान तो जन्ने का है ही, लेकिन उसको जो इल्म देंगे, दीन का इल्म देंगे, और उसको जो तरबियत करेंगे, और उसको जो नेक अमल करने की तो तरगीब देंगे, यही सबसे बड़ा सरमाया, यही सबसे बड़ी नियामत है तुम बच्चों को देने का। माल दौलत तो वो अलग है, दुनियावी इल्म तो अलग है, लेकिन जो तुम अखलाक दोगे,
بچوں کو جو نیک عمل کرنے کی ترغیب دو گے اور ان کو نیک کام کرنے کا جو شوق دلاؤ گے، یہ ماں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ باپ تو دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ سو اس واسطے میری یہی گزارش ہے کہ عورتوں، تمہارے پر پورا ڈیپینڈ ہوتا ہے بچے کی تربیت۔ تم اگر بچوں پر کنسنٹریٹ کرو گے اور نیکی کی طرف ان کو لے جاؤ گے تو واقعی وہ بچہ آگے چل کر نیک اور صالح بنے، سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے فرمایا گیا گیا کہ ماں اور باپ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں اور باپ میں دونوں میں کس کا رتبہ بڑا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ماں۔ پھر صحابہ کرام کو رہا نہیں گیا، کیونکہ وہ تو مردانے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ باپ کا ہی کچھ رول ہوگا، تو آپ پھر تھرڈ ٹائم کوشچن کرتے، یا رسول اللہ، ماں اور باپ میں کس کا رتبہ بڑا ہے؟ تو حضور نے فرمایا باپ۔ بعد میں باپ بولے، باپ بھی بولے، مطلب یہ کہ ماں پہلے، کیونکہ ماں کا رول بہت بڑا ہے۔ اس نے پیٹ میں رکھ کر تکلیف سے اس کو، بچے کو پھر دودھ پلانے کی جو تکلیف ہوتی ہے ماں کو 2 سال، یہ تکلیف باپ نہیں کرتا۔ تو ایک